السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ مالک کی توفیق سے کل کی گفتگو میں عمرے کا طریقہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. احرام سے لے کر حجامت کے بنوانے تک احرام، طواف، سعی اور اس کے بعد حجامت، ان سب کاموں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں بیان فرمائی، لیکن لوگوں کی ایک تعداد ان آسانیوں سے بے خبر ہے یا باخبر ہونے کے باوجود ان کے حوالے سے سنت کے خلاف بات کرتے ہیں. عاجزانہ اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ پہلے یہ بات عرض کی جائے. ہر ساتھی، ہر بزرگ بیٹا خوب توجہ کرے.
اللہ کی توفیق سے بات وہ کرنے کا ارادہ ہے جس کا تعلق مجھ اور آپ سے کو فائدہ ہو. اپنے اپنے فائدے کے لیے کہنے والا بات کرے اور سننے والے سنے. تو ارادہ ہے کہ پہلے یہ بات اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں اختصار سے اجاگر کی جائے کہ ہمارا دین آسان ہے. پھر اس کے بعد ساری نہیں کہ وقت نہیں، احرام، طواف، سعی، حجامت، اس کی کچھ آسانیاں اللہ مالک کی توفیق سے آپ کے روبرو پیش کی جائیں تاکہ جو فائدہ اٹھانا چاہے اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ کا موقع ہو. ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ البقرہ آیت نمبر 185 نوٹ فرما لیجیے. اللہ مالک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اس آیت میں کیا خزانے ہیں اللہ ہی بہتر جانے. مختصر بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی، یرید اللہ، عربی میں گرامر کی بات ہے، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آسان ہوگی. گرامر میں یرید فعل مضارع ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ہے، حال اور استقبال ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ تعالی کا آسانی چاہنا کوئی پرانی بات نہیں ہے. اے فضل الہی، اے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحمید، تیرا دین جو تمہیں ملا، جو تجھے ملا ہے، اس اللہ کا ہے جو تیرے ساتھ آج بھی آسانی چاہتا ہے، کل بھی آسانی چاہتا ہے، دنیا میں بھی آسانی چاہتا ہے، آخرت میں بھی آسانی چاہتا ہے. اچھی طرح میں کوئی آپ کو دین سے نکالنے کے لیے معاذ اللہ یہاں نہیں بیٹھا، لیکن ارادہ ہے دین میں جو آسانی ہے اس سے ہم محروم نہ رہیں. دوسری بات، جب فرما دیا یرید اللہ بکم اليسر، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، آپ مجھے ضرور جواب دیجئے یہ بات کافی ہے یا ناکافی ہے؟ لیکن یہ ارحم الراحمین کا طریقہ ہے، بات کافی ہونے کے باوجود نہیں چھوڑتے. ولا یرید بکم العسر، پہلے پازیٹو پھر نیگیٹو، پہلے مثبت پھر منفی، تاکہ کسی قسم کے تردد، شک، شبہ کی گنجائش بولو نہ رہ جائے. اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اگر یہ نہ بھی فرماتے ہیں جملہ ثانیہ سیکنڈ سینٹینس، تو پہلا جملہ کافی تھا کہ نہیں تھا؟ بولو. بھائی اللہ سے ڈرو.
دوسری آیت کریمہ سورہ الحج، جس کے لیے اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اس کی آیت نمبر 78 78 لکھ لیجئے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما نفی نگیشن ہو رہی ہے، نہیں کیا کس نے؟ سب بولو، نہیں کیا تم پر، فی الدین، یہاں الدین ہے، ایک لفظ ہے دین، اس سے پہلے ہے الف لام ال، تو معنی یہ ہے اور نہیں کیا تم پر سارے دین میں، یہ نہیں کہ کہیں سختی کہیں نہیں کیا تم پر سارے دین میں، کیا نہیں کیا؟ من حرج، حرج کہتے ہیں تنگی کو، اور اس سے پہلے حرف جار پراپوزیشن ہے من، اور اس کا ترجمہ ہے کوئی تنگی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا یہ تحفہ میں اور آپ لے کے جائیں۔ نہیں کیا تم پر سارے دین میں کوئی تنگی، اور یہاں ایک خطرناک بات ہے، فائدہ کہ یہ سن جائیں، جو بندہ اپنے لیے دین میں تنگی پائے، کڑوی بات ہے، کڑوی ہے اور بہت کڑوی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ثواب لینے کے لیے، خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں گناہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دکھ دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ توفیق ہی نہ دے، بہت کڑوی بات ہے، اور یہ دوائی فضل الہی، اور آپ لے کے جاؤ۔ شہد ہے، شہد، چوہدری صاحب، شہد ہے، اگر میں کہوں کڑوا ہے تو میرا اندر خراب ہے یا شہد خراب ہے؟ دودھ ہے سفید، اگر میں کہوں کالا نظر آ رہا ہے تو میری آنکھوں میں کالا موتی ہے یا کون سا موتی ہے؟ آنکھیں خراب ہے یا دودھ خراب ہے؟ تو اللہ مالک نے عرش سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا، اس میں کوئی تنگی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب جو کہ دین کی بات کرتے ہیں ایسے کہ نہیں، کندھے بھی جھٹکتے ہیں، منہ بھی بناتے ہیں، بندے بھی عورتیں بھی، تو کیا مطلب ہے؟ یہ بدبخت وہ ہے جو کہہ رہا ہے شہد کڑوا ہے، یہ محروم بد نصیب وہ ہے کہ گائے کا دودھ دوہا تازہ تازہ، اور وہ کہہ رہا ہے اس میں یہ کالا ہے۔ ہوش کروں میں اور آپ سب کے یہ بات، اللہ تعالی نے جب دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں، تو جو دین کو اپنے لیے تنگ پائے وہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، خوش نصیب ہے یا بدبخت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، یقیناً اللہ تعالی کا دین آسانی میں ہے، یقیناً اللہ تعالی کا دین آسانی میں ہے، یقیناً اللہ تعالی کا دین آسانی میں ہے۔ کتنی دفعہ فرمایا؟ اللہ کی ساری خدائی میں، پوری مخلوق میں کوئی سچائی میں ان کے برابر ہے؟ کائنات کے رب کی قسم وہ ایک دفعہ بھی فرما دیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر چیز بدل جائے، ان کی بات میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ 3 دفعہ فرمایا۔ اور مزید غور کریں، تینوں دفعہ اپنی بات کا آغاز کس سے کیا؟ ان کا معنی یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، اللہ اکبر۔ وہ کچھ بھی یقیناً نہ کہیں، ان کی بات ہوتی یقیناً۔ تیسری بات، اور یہ گرامر کی بات ہے لیکن گھبراؤ نہیں، بالکل آسان ہوگی۔ جملے، سینٹینسز، فقرے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ اسمیہ، ایک فعلیہ۔ اسمیہ جس کے شروع میں نون ہو، فعلیہ جس کے شروع میں ورب ہو۔ شروع میں اسم ہو تو اسمیہ، فعل ہو تو فعلیہ۔ یہ گرامر کی بات ہے، نتیجہ سمجھو۔ جس فکرے، جس جملے کے شروع میں اسم ہو، اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ عدلتی بدلتی نہیں۔ تو یہ جو فرمایا یقیناً اللہ تعالی کا دین آسانی میں ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ یہ بات تب بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ میرے سامنے اس کے علاوہ دین کے آسان ہونے کے اور بھی دلائل ہیں، ان پر بات کو روکتا ہوں۔ اسی حوالے سے ایک اور بات سمجھ کے احرام، طواف، سعی کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ مثالیں دیں۔ اور وہ بات یہ ہے، کچھ لوگ، اللہ سب پر رحم کرے، مجھے آپ سب کو ہدایت دے، کچھ لوگ جب دین میں آسانی کی بات سنتے ہیں اور وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس طرح بتلایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم نے یوں کتاب میں پڑھا ہے، ہمارے بزرگ نے یوں فرمایا ہے؟ جواب یہ ہے اللہ ان سب پر رحم کرے۔ لیکن دین میں کرنا کیا ہے؟ بزرگ کی بات، استاد کی بات، کسی شیخ کی بات، کسی امام کی بات نہیں۔ دین میں چلے گا سکہ تو کن کا؟ ان کے بعد اللہ پاک نے ان کے تاج نبوت پہنانے کے بعد میں اللہ تعالی نے دنیا میں کسی اور کا سکہ نہیں رکھا۔
سارے علماء، سارے ائمہ، سارے بزرگ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، وہ نہیں اگر پہلے انبیاء بھی آ جائیں تو وہ پابند کس کے ہیں؟ وہ بھی پابند ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی شریعت جو انہوں نے بیان کی اس کے مطابق چلیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت؟ حضرات ائمہ، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ جو بڑے بڑے ہیں، ایک ایک نے کھل کر اس بات کو بیان کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حاشیہ ابن عابدین میں ہے، انہوں نے فرمایا، ترجمہ سماعت فرما لیجیے تاکہ بات مختصر ہو جائے، جب میں کوئی بات کہوں قرآن کریم کے خلاف ہو، حدیث شریف کے خلاف ہو، میری بات کو چھوڑ دو۔ امام مالک بہت بڑے امام، جامع بیان العلم اور الشاطبی میں ہے، انہوں نے فرمایا میں بشر ہوں، غلط بات بھی کہتا ہوں، ٹھیک بھی کہتا ہوں، میری بات کو دیکھو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو، جو مطابق نہ اس کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام، انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میری بات کے برعکس ہو، میری بات کو چھوڑ دو۔ امام احمد بہت بڑے امام، چاروں ہی بہت بڑے، اور چاروں پر رب کریم کی انگنت رحمتیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے گڑھے پر ہے۔ کسی کا نام لے کے، کسی کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات وہ نہ چھوڑے کوئی۔ توجہ فرمائیے، کسی کا نام لے کے کسی کی آڑ، وہ انشاءاللہ بری الذمہ ہے۔ پہلے سے انہوں نے اعلان دو ٹوک نصیحت فرما دی ہے، جہاں ہماری بات حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، انشاءاللہ الرحمن ہمارا اللہ سے یقین ہے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ آئیے اس گفتگو کے بعد عمرہ کی کچھ آسانیاں، ساری نہیں کچھ آسانیاں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے اختصار سے سنتے۔ پہلی آسانی میری گفتگو کی، احرام میں داخل ہونا ہے میقات پر، لیکن احرام کا لباس وہ اپنے گھر سے پہن کے جانا ثابت ہے۔ مدینہ طیبہ والے ان کے یہ میقات کہاں ہے؟ بولو، ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو آپ غسل فرما چکے تھے، تیل لگا چکے تھے اور احرام کی چادریں پہن چکے تھے۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ وہاں کام کرنے سے وہاں رش ہوگا، بہت سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی جو آسانی اپنے ٹھکانے پر اپنے گھر میں موجود ہے وہاں تو نہیں۔ اور وہ لوگ جو لاہور، اسلام آباد، دہلی، ڈھاکہ سے روانہ ہوتے ہیں، اسی آسانی کے مطابق اپنی اپنی جگہ سے احرام کی چادریں پہن لائیں، لیکن لبیک کہاں پکارنا شروع کرنا ہے؟ یہ آج کی گفتگو کی پہلی آسانی۔ دوسری، بعض لوگ جن کے بال بڑے ہوتے ہیں اور وہ خیال رکھتے ہیں اب جب احرام کی حالت میں 1، 2، 3 دن رہنا ہے تو بال بکھر جاتے ہیں، اور بعض لوگ بالوں کے بکھرنے سے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لبیک پکارتے سنا اور آپ نے اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھا۔ کس سے؟ کسی ایسی چیز سے، گوند سے یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے بال منتشر بکھرے نہ۔ تو اب بھی جس کو اپنے بالوں کو سنبھالنا ہے تو احرام کی حالت میں ان کو جما سکتا ہے۔ یہاں 2 باتیں سنیے۔ ایک بات کہ جمانے کے لیے وہ چیز استعمال کرے جس میں خوشبو نہ ہو۔ خوشبو والی چیز سے بالوں کو نہیں جمانا کہ اس سے خوشبو آئے گی۔ دوسری بات، بالوں کے جمانے میں زیب و زینت ہے، تو کیا احرام میں زیب و زینت کرنا ہے؟ شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ یہ بالوں کا جمانا زیب و زینت کے لیے نہیں، بالوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اب بھی بالوں کو جمانے والا جمائے، زیب و زینت کے لیے نہیں اور خوشبو کے لیے نہیں، بلکہ بالوں کو منتشر ہونے سے، پراگندہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ تیسری بات، احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں، اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ احرام کے لیے 2 رکعت ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، امام ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز ظہر پڑھائی، نماز ظہر پڑھانے کے بعد سواری پہ تشریف لائے اور لبیک پکارا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھانے اور سواری پر لبیک پکارنے، ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت نہیں۔ چوتھی آسانی، احرام 24 گھنٹے، توجہ فرمائیے کتنی آسانی ہے۔ 24 گھنٹے، کیا کہتے ہیں، راؤنڈ دا کلاک، 24 گھنٹوں میں سے
جب چاہو باندھو، نہ دن کی پابندی نہ رات کی. کیا کہتے ہیں ایٹ یور ایز ڈاکٹر صاحب، جس میں سہولت ہے، کوئی پابندی نہیں. 24 گھنٹوں میں جب چاہو احرام کا باندھنا ثابت ہے. 5ویں بات، اس پر بہت توجہ کیجیے، اور خصوصاً آج کل کے بیماریاں. ایک بندہ آیا ہے، اللہ سب کو شفا دے، کوئی مسلمان بیمار نہ رہے، لیکن ہیں بیماریاں. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ٹینشنوں نے ستیہ ناش کیا ہے، دل کا مریض ہے، ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، حج پورا کر سکوں کہ نہ کر سکوں. اس مسئلہ کا کوئی حل ہے؟ دائیں ہاتھ سے پیجو بیٹا، کوئی حل ہے؟ اللہ الحمدللہ، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا انہوں نے حل دیا ہے. سنو اور میں بھی سنوں اور اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھائیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، عبد المطلب ان کی پوتی خاتون، ان کا نام ہے زباعہ، یاد کرو، صاد ضاد زباعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، حج کا ارادہ ہے لیکن بیمار ہوں. دو باتیں، ارادہ حج کا اور جسم میں، بولو. آپ نے فرمایا حجی واشترطی، حج کر اور اللہ کے ساتھ شرط کرے. حج کرو اور اللہ کے ساتھ، باہر رکھیں، حج کرو اور اللہ کے ساتھ شرط کرو. کیا کہو؟ محلی حیث حبستنی، جہاں آپ نے مجھے روکا میں نے احرام کھول دینا ہے. یہ کس سے کہنا ہے؟ فرمایا اگر تو روکی گئی یا بیمار ہو گئی تو اپنے رب کے ساتھ یہ شرط کرنے کی وجہ سے اپنے احرام سے حلال ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ مزید تفسیر سنیے. ایک بابا، ایک مائی، ایک جوان، بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے یہ اللہ کے ساتھ پہلے سے شرط کی، یا اللہ جا رہا ہوں آپ کا فقیر، پتہ کوئی نہیں، اس وقت بیماری کا دورہ پڑے، سفر جاری نہ رکھ سکے. کیا کرے؟ میرے ساتھ کو محلی، زور سے کہو، حیث حبستنی. اور اگر عربی میں نہ کہہ سکے اپنی زبان میں کہے، اللہ سب زبانیں جانتے. اور یہ نماز نہیں ہے، پشتو میں جو جس میں کہہ سکے. مقصد یا اللہ جہاں میں بے بس ہوا میں نے احرام کھول دینا. تو کیا ہوگا؟ جہاں تکلیف آئی، شلوار قمیض پہنے، چادروں کو بیگ میں ڈالے اور واپس آ جائے. نہ کوئی گناہ، نہ کوئی دم. اور اگر نفی حج ہے تو پھر بعد میں کرے یا نہ کرے. ہاں اگر فرضی حج تھا تو وہ اس کے ذمہ پہلے سے باقی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں یہ نوٹ فرمائیے،
اب یہ نخرے نہ کرے، ذرا درد ہوئی چادریں لپیٹے اور واپس آ جائے. کوئی اللہ سے مذاق تو نہ کرے. یہ نہیں، واقعتاً تکلیف ہے، یہ جان لے اس کا معاملہ کس سے ہے. اگر فراڈ کرے گا تو مارا جائے گا. فراڈ نہ کرے. جب اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو، اس آسانی سے فائدہ اٹھائے. نمبر 6، ایک شخص نے اللہ سے شرط نہیں کی، اب وہ کیا کرے؟ کوئی مصیبت آ گئی، پاسپورٹ نہ کرے، پاسپورٹ گم ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ کیا کرے؟ اب اس کی نعش اٹھائیں اور لے جائیں بیت اللہ؟ اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ مالک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اگر روکے جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر ہو وہ دو اور چھٹی کرو. اگر شرط کی ہے دم دینے کی بھی، قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر شرط نہیں کی تو ضروری نہیں اونٹ دے یا گائے دے، جو اس کے لیے ممکن ہے وہ دے اور واپس آ جائے. 7ویں آسانی، اور اس کے لیے کافی غلط فہمی ہے. احرام کے دوران ساتھیوں سے اعتماد سے دور دور بیٹھیں، قریب ہو جائیں ہر طرف سے، تاکہ میں آہستہ بولوں تو مجھے بھی آسانی رہے گی. آسانیوں کا سبق ہے، میرے لیے بھی آسانی کرے. ایک دم قریب ہو جائے، میں پھر آہستہ بولوں. اب میرے لیے آسانی کریں، اللہ آپ کی لیے آسانی کرے. آسانی نمبر گفتگو کی 7ویں، کیا احرام والا بندہ یا عورت غسل کرے کہ نہ کرے؟ بعض لوگ بہت ڈراتے ہیں، غسل کیا بال گر گیا، دم پڑ گیا. فیصلہ کہاں سے لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. امام بخاری اور امام مسلم عبداللہ بن حنین رحمہ اللہ ان سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ شریفین کے درمیان ایک جگہ، اس کا نام ابواہ ہے. حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ دونوں میں اختلاف ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محرم اپنے سر کو دھو سکتا ہے. مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں. دونوں بزرگوں میں اختلاف ہوا. اب کیا کریں؟ عبداللہ ابن حنین وہ بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آج کی اصطلاح میں سینئر صحابی، بڑے صحابی، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ. عبداللہ ابن حنین
جہاں ان کا ٹھکانہ تھا سفر میں، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ جو سامنے دو لکڑیاں، جس طرح یہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے آگے جو کپڑا ہے اس کے پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غسل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر سنیے، عبداللہ ابن حنین آ رہے ہیں۔ کن کے پاس آ رہے ہیں؟ بولو نا، مجھے اطمینان ہو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ۔ کیوں آ رہے ہیں؟ غسل کا مسئلہ پوچھنے۔ کدھر ہیں جی وہ؟ یہ دو جو ہیں لکڑیاں، وہاں آگے پردہ لٹکا، سفر ہے اور تب اتنی سہولتیں بھی نہ تھی۔ اس پردے کے پیچھے وہ غسل کر رہے ہیں۔ کوئی کپڑا وپڑا نیچے سطر تو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن پھر بھی پردہ کیا ہوا تھا۔ جا کے سلام عرض کیا، پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا جی میں آیا ہوں، ابن عباس نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کرتے تھے۔ سوال کو کچھ اچھا بنا دیا۔ ابو ایوب، انہوں نے جو شخص ان پر پانی ڈال رہا تھا اس کو فرمایا چادر کو دونوں طرف نیچے کرو۔ چادر کو نیچے کرو۔ اس نے نیچے کیا تو اور ان کے حکم دینے پر اوپر پانی ڈالا۔ تو ابو ایوب نے کیا کیا؟ ثم حرک رأسہ بیدی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے حرکت دیا۔ فأقبل بها وادبر، دونوں ہاتھ پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے لے گئے اور فرمایا ہاکذا رأیتہ یغتسل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ بات کچھ واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن حنین واپس چلے گئے تو کیا ثابت ہوا؟ احرام والا غسل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب جو روکے اللہ اس پر رحم کرے، دعا اس کے لیے کرو، بات اس کی نہ مانو۔ بال گر جائیں تو گرتے رہیں۔ بال گرنے کا خدشہ کس نے بتلایا ہے؟ جنہوں نے بالوں کو منڈوانے ترشوانے سے روکا وہ انہوں نے غسل فرمایا، اور ان کی سنت ہی پر ابو ایوب نے عمل کیا، انہی سنت کو بیان کیا۔ گر کے سارا سر گنجا ہو جائے ہماری مرضی تو نہیں نا، جو چیز وہاں سے آئے سر آنکھوں پر، گنجائش ہے اس میں تردد کرنے کی۔ 8ویں بات، اور اس کا بھی کافی لوگوں کو معاملہ پڑتا ہے، خارش ہوئی ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جسم میں، سر میں، داڑھی میں، دو فتویٰ ہوگی کرو۔ ابھی سنو اما عائشہ کی بات۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو ابو ایوب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کرنا ہے، اس میں بال گرنے کا اندیشہ تھا کہ نہیں تھا؟ سر کو ہلایا اچھی طرح، ہاتھوں دونوں کو آگے پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے لائے،
اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کیا تو ہمیں کیا حرج ہے؟ ہم دین کو زیادہ جانتے ہیں. نمبر 2، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت امام مالک نے اپنے الموطا میں روایت کی رحمہ اللہ. پوچھا گیا اے حق جسدہ، محرم اپنے جسم میں خارش کرے، کھجلی کرے؟ انہوں نے فرمایا نعم، ہاں. فلیحقق ہو، وہ جسم میں خارج کرے، ولیشدد، اور زور لگا کے کرے. ولو ربطت یدائی ولم یجد الا رجلی لحققت، اگر میرے کوئی ہاتھ باندھ دے تو خارش کرنے کی صرف میرے پاس قدم ہی ہو تو میں اپنے قدم سے بھی خارش کروں. تو خارش کرنا اما عائشہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے بھی، ابو ایوب کے بیان سے بھی، اور اما عائشہ کے فتویٰ سے بھی، اب بھی اگر کوئی ڈرتا ہے تو ڈرتا رہے، اللہ اس پر رحم کرے. لیکن ٹھیک بات یہ ہے خارش کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے بال یا بالوں کے گرنوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 9، محرم اپنے احرام کو دھو سکتا ہے. محرم اپنا احرام تبدیل کر سکتا ہے. اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت امام ابراہیم النخعی ان سے نقل کیا ہے کہ محرم کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے چادروں کو بدل لے. اور امام ابن ابی شیبہ نے امام حسن البصری سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا محرم جب چاہے اپنے احرام کے کپڑے بدل دے. سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا محرم کے لیے اپنے لباس کا دھونا اور اس کو نئے لباس سے بدلنا یا دھلائی کیے ہوئے لباس سے بدلنا، اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 10، محرم کا سائے کے نیچے آنا، گاڑی کا سایہ، جہاز کا سایہ، خیمے کا سایہ، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں خیمے کے سائے میں بھی آئے، اور بعض صحابہ نے بھی آپ پر چادر سے سایہ کیا. نمبر 11، اس کی طرف بھی توجہ کریں کہ بہت بڑی آسانی اور نہ جاننے کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے بعض لوگوں میں بڑی پریشانی. اگر کوئی محرم غلطی سے جان بوجھ کے نہیں سر کو ڈھانپ لے یا چہرے کو ڈھانپ لے یا کوئی سلا ہوا کپڑا پہن لے یا خوشبو استعمال کرے، اس پر کچھ بھی نہیں. روزہ میں اگر کوئی بھول کر کھا جائے روزہ ٹوٹتا باقی رہتا ہے؟ زور سے بولو. کوئی جرمانہ، کوئی قضا. احرام میں بھی. ایک حدیث شریف کا خلاصہ سنیے.
امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جعرانہ کے مقام پر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے عمرے کا احرام باندھا اور وہ خوشبو میں رچا بسا ہے، خوب خوشبو لگائی ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پھر آپ نے پوچھا سوال کرنے والا عمرے کے بارے میں کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوشبو تجھے لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو، اپنے جبے کو اتارو اور اپنا عمرہ ویسے ہی کرو جس طرح حج کرتے ہو۔ توجہ فرمائیے، اس نے خوشبو استعمال کی ہوئی تھی، جبہ احرام میں آنے کے باوجود پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے 2 باتیں دور کرنے کا حکم دیا، جبہ اتارو، خوشبو صاف کرو۔ دم کا حکم دیا، بولو، یا عمرہ خراب ہو گیا؟ اب بھی اگر کوئی شخص لا علمی کی بنا پر یا بھول کر کوئی بات کر لے، علم ہونے پر اور یاد آنے پر فوراً چھوڑ دے، اور انشاءاللہ اس کے ذمہ نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی دم ہے۔ 11ویں بات، احرام کی حالت میں پچھوا لگانا، ہمارے ہاں پنجابی میں سنگی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سنگی لگوائی، اب بھی اگر کسی کو ضرورت ہو لگوا سکتا ہے۔ اس میں کچھ بال بھی اتارے جاتے ہیں، اس کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دم وغیرہ نہ دیا۔ اور محدثین نے لکھا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے چھوٹے موٹے آپریشن اگر حالت احرام میں ان کی ضرورت پڑ جائے وہ بھی کر لیے جائیں تو انشاءاللہ الرحمن نہ کوئی دم ہوگا، نہ گناہ ہوگا، اور نہ ہی احرام پر کوئی اثر ہوگا۔ 13ویں بات، اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت پڑی ہے، سر میں کیڑے، کوئی ایسی چیز ہے کہ حجامت کروانا ضروری ہے، تو حجامت کروا لے، اور اس کے بعد 3 میں سے ایک کام کرے، یا 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 قربانی کرے، تو پریشان ہونے والی بات نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک کام کرے اور اپنے سر کے بالوں کو کٹوا یا منڈوا۔ یہ کچھ آسانیاں تھیں احرام کے حوالے سے۔ اب میرے ساتھ کچھ آسانیاں اللہ مالک کی توفیق سے طواف اور سعی کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ طواف کے حوالے سے پہلی آسانی، اللہ اکبر، ہمارا دین بہت ہی آسان ہے، لیکن لوگ انہوں نے آسان نہیں رہنے دیا۔ پہلی آسانی گفتگو کی، طواف اور طواف کی 2 رکعتوں کے لیے 24 گھنٹے اجازت ہے۔ 4 محدثین ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ
انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف، قریشیوں کا ایک قبیلہ، ان کو خطاب فرما کے ارشاد فرمایا، اس گھر میں کسی کو کسی وقت نہ طواف سے روکنا ہے نہ نماز سے روکنا۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ 11 بجے 12 بجے 2 بجے 12 بجے جتنے بجے آئے ہو، دن میں یا رات میں، رب کا دروازہ کھلا ہے۔ بعض لوگ آپ شاید دیکھا ہو عصر کے بعد اور فجر کے بعد روکتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ بہت ہی بڑے حنفی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والا اور طرفین کے دلائل کو جاننے والا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ ان اوقات میں طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا وہی راجح، وہی صحیح ہے، وہی زیادہ راجح، زیادہ صحیح۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف میں آیا تو میں ان اوقات میں طواف کی 2 رکعتیں پڑھتا رہا۔ نمبر 2، طواف اگر ضرورت ہے سوار ہو کے کیا جا سکتا ہے۔ اب ویل چیئر ہے اس پر، پہلے جانور کی سواری تھی، اب ویل چیئر، اور اسی طرح اب جو موٹر الیکٹرک چیئر ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پیدل چلنے والوں کو، باقی طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، حجر اسود کے بارے میں آسانی ہے، اس کا بوسہ لازم نہیں، چھو بھی سکتے ہیں، اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، جو حالت احرام میں ہے اگر موقع ہو تب بھی نہ چھوئے نہ بوسہ دے، کیونکہ خوشبو ہے اور خوشبو سے دور رہنا ضروری ہے۔ رکن یمانی، اس کے بارے میں بھی یہ نمبر 4 ہے، اس کے بارے میں بھی آسانی ہے، چاہے تو چھو لے، بوسہ اس کا ثابت نہیں، اور اب چھونا بھی نہیں، کیوں کہ خوشبو ہوتی ہے، اور گزرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ نہیں۔ نمبر 5 نوٹ فرمائیے اور اس سے اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھائیے۔ طواف کے یہ ضروری نہیں کہ قریب جا کے طواف کیا جائے، جہاں سے ممکن، لیکن مسجد کے اندر قریب ہو اچھا ہے، لیکن اپنے آپ کو تنگ نہیں کرنا۔ صحن میں دور سے، برآمدوں میں، پہلی منزل میں، دوسری میں، تیسری میں 10 منزلیں بن جا، اللہ کی توفیق سے سب درست ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ بیمار تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سوار ہو کے طواف کرو اور لوگ جو نماز پڑھیں ان کے پیچھے سے کرنا۔ نمبر 6، اور یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ طواف کے کسی چکر میں اور اسی طرح سائی کے 7 چکروں میں کسی چکر میں کوئی مخصوص دعا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کون سی دعا؟ سب پڑھو، ربنا، یہ دعا۔ اس کے علاوہ اور عربی کی، قرآن و حدیث کی دعاؤں کی بھی پابندی نہیں۔ جو اپنے ارمان ہیں، خواہشات ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنی زبان میں اپنے رب سے عرض کرو۔ نمبر 7، طواف نماز ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، لیکن اللہ نے اس میں گفتگو کرنے کو جائز قرار دیا۔ تو فرمایا اب گفتگو کرو تو صرف خیر کی کرو۔ یہاں ایک تنبیہ، اللہ کرے اس سے فائدہ ہو۔ طواف کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقل کا سودا ہے، حماقت کا ہے۔ زور سے ذرا بول، کس سے بات کا موقع تھا، کس سے کر رہا ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، دوست سے، بیگم سے، کسی سے بات، ایک طرف رب العالمین سے بات، دوسری طرف کون سی بات کی، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ یہ طواف زندگی کا آخری ہے یا اس کے بعد کوئی طواف ہے۔ اگر مکہ شریف میں بھی ہیں تو پتہ ہے شام کو پھر آئیں گے۔ جو تیرے پیارے ہیں، جن سے بات کرنا ہے، ان کے لیے اپنے رب سے بات کر، وہ بھی محتاج ہیں تیری دعاؤں کے۔ حماقت ہے، او بڑا رش ہے، او کیا حماقت، نادانی کے سودے، نہ ایسے، نہ اتنا پیسہ خرچ کر کے یہی کچھ کرنا تھا تو کیوں آئے ہو؟ نمبر 8، اور یہ بھی بڑی آسانی کی صورت ہے، اور خاص طور پر جو بیچارے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بہت توجہ کرو۔ طواف میں پی سکتے ہو۔ اب بیچارے سب لوگ، ان کا اتنا سٹیمنا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اتنی ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ تسلسل سے، اور خاص طور پر اب وقت بڑا صرف ہوتا ہے، برداشت، طواف میں پانی پی لے، اور جب پانی پی سکتا ہے تو چاکلیٹ، کھجور رکھ لے جیب میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پانی پیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کو چھوڑ کر وہاں گئے جہاں پانی پلاتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ زمزم بیچ میں آ گیا، پہلے، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں، 20-25 سال کی بات ہے کہ زمزم الگ ہوتا تھا۔ زمزم کے کنویں پر جانے کے لیے طواف چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، تو آپ نے طواف کو چھوڑا، جہاں زمزم پلا رہے تھے وہاں گئے، پانی پیا، پھر واپس آئے۔ تو دوران طواف پانی پیا جا سکتا ہے، اور پانی پینے کے لیے اپنے طواف کو روک کر وہاں جایا جا سکتا ہے۔ اور جب پانی پیا جا سکتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کھجور وغیرہ اور کچھ چیز اگر ضرورت پڑ جائے تو جیب سے نکالے، کھا لے، اور اگر جیب میں نہیں اور ضرورت ہے، طواف کو روکے، باہر جنرل سٹور پہ جائے، کھائے، پھر آ جائے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اسی بات سے متعلقہ 2 باتیں۔ 7 چکروں میں کنٹینیوٹی، موالات عربی میں کہتے ہیں، تسلسل یہ شرط نہیں ہے۔ 7 چکروں میں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، پیچھے سے نہیں آئی۔ 7 چکروں میں کنٹینیوٹی، تسلسل، کوئی اور کام بیچ میں نہ کرنا، یہ ضروری نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر چھوڑا، پانی پینے کے لیے زمزم گئے،
تو کانٹینیوٹی رہی یا ٹوٹ گئی؟ جی علامہ ابو بکر الکاسانی اپنی کتاب بدائع الصناع میں لکھتے ہیں طواف میں تسلسل یہ شرط نہیں. اگر طواف کرنے والا اپنے طواف سے نکلا نماز جنازہ کے لیے، فردی نماز کے لیے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے پھر آ گیا، کوئی حرج نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب دوسری بات، اور یہ نمبر 10 آسانی ہے، جب آئے تو 0 میٹر ہو جائے گا. جو ہو چکا باقی ہے. اگر کسی کو کہا جائے 4 چکر لگائیے، پیاس لگی ہے، جاؤ پی آؤ، پھر آ کے 1 سے شروع کرنا، تو جائے گا؟ وہ کہ مر جاؤں گا میں پورے کر کے جاؤں. نہ، اس کے 4 محفوظ ہیں. اگر پھر وہ آسانی نہیں، پھر تو وہ مصیبت بن گئی. وہ جو چکر لگا چکا ہے محفوظ ہیں، اس کا بیلنس باقی ہے. اپنی ضرورت پوری کرے، آ جائے اور وہاں سے شروع کرے جہاں ختم کیا. سنیے بات جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی. امام عبد الرزاق نے جمیل بن زید سے روایت کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے گرمی میں طواف شروع کیا. بڑے طاقتور تھے. 3 چکر لگائے تو گرمی تھی، 3 چکر لگائے گرمی تھی، طواف کو روک دیا. ہجر میں چلے گئے، حتیم جس کو کہتے ہیں. کچھ دیر رکے، سستائے، پھر آ کے باقی 4 چکر پورے کیے. اب بھی خاص طور پر جو بیچارے بیمار ہیں یا عورتیں ہیں یا ہماری عمر کے بوڑھے ہیں، شاید وہ سارے چکر ہی بیک وقت نہ لگا سکے. اپنا جلوس نکالنا اس کی کوئی ضرورت نہیں. نہ جلوس نکالیں نہ جوس نکالیں. مشکل ہے، رک جائیں. جو لگا چکے وہ محفوظ ہیں. تازہ دم ہو کے کھا پی کے آئیے، پھر لگا لی. نمبر 11 آسانی ہے، آسانیاں ہیں کہ نہیں؟ آسانی. نمبر 11، اور اس میں بھی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. طواف کی رکعتیں کہاں پڑھنی ہے؟ بتلاؤ، فتوا دو. وہاں تو دھکا شاہی ہوتی ہے. چوہدری صاحب جہاں نہیں، اس سے بہت آسانی زیادہ ہے. طواف کی رکعتوں کے پڑھنے کے لیے بیت اللہ کے اندر پڑھنا بھی ضروری ہے. شاندار کون سی جگہ ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. شاندار وہ ہے. لیکن اب وہ شاندار بھی شاید نہ رہی ہو. نمازی آگے سے گزر رہے ہیں. کتنی دفعہ رکعتیں پڑھتے ہوئے دھکا ملتا ہے، اور بوڑھا آدمی تو شاید اس دھکے میں کہاں چلا جائے. خواتین کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے. حرم شریف میں جہاں جگہ ملے، اور حرم شریف میں جگہ نہ ملے ہوٹل میں جا کے اطمینان سے پڑھے. اور بس نہیں، سفر جدے جا رہا ہے، چلا جائے جدے جا کے پڑھے. ام سلمہ بیمار تھی رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. آپ نے کہا سواروں کے طواف کرو. اور سواروں کے طواف کرنا، لوگ نماز پڑھیں گے اس وقت طواف کر لینا، اور لوگوں کے پیچھے سے کرنا. انہوں نے طواف کیا تو ثم خرجت، نکل گئیں بغیر 2 رکعتیں پڑے ہوئے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس نکلنے کے 2 معنی بیان کیے. یا تو وہ حرم شریف سے نکل گئی، یعنی حرم سے باہر جا کے پڑھی، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ مکہ شریف سے چلی گئی، مدینہ شریف جا رہی تھی.
تو راستے میں جا کے انہوں نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھی. لیکن یہ نوٹ فرمایا جائے کہ افضل کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے. وہاں میسر نہ ہو تو مسجد حرام میں، لیکن ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں جا کے پڑھے. نمبر 12، اور یہ بھی آسانی طواف کیا، رات کو بیچارے آئے 11 بجے، چلو جی طواف کرو، چلو جی طواف کرو، ادموہیا طواف کروا دیا. اب 1 بجا، 1:30 بجا، اب بوڑھوں میں جان رہتی ہے اس وقت سائی کرنے کی. اب گھسیٹا چلو سائی کرو، کیا یہ ضروری ہے؟ بزرگوں، بیٹوں، بھائیوں، اچھی طرح یاد کرو. اور میں کوئی لطیفے نہیں سنا رہا، اور نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں گناہ گار ہو جاؤں، آپ آسانی پا جاؤ. نہ، اللہ نصیب ہی نہ کرے. نیت یہ ہے آپ کو فائدہ، مجھے ثواب. طواف کے فوراً بعد سائی کرنا لازم نہیں. شاندار کیا ہے؟ طواف کے فوراً بعد کیجئے. ایک ہے شاندار، وہ یہی ہے طواف کیا سائی کرو، لیکن یہ لازم نہیں. امام احمد فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ سائی طواف کیا، سائی سے پہلے آرام کروے یا شام کو جا کے کروے. پہلے پہر طواف کیا، پچھلے پہر ذرا غور کرو، خاص طور پر جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کا مسئلہ ہے، دیگر بیماریاں ہیں، اگر انہیں ان باتوں کی خبر ہو، عمل کریں تو کتنا آسان ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر طواف اور سائی کا لطف آئے. جب آدمی فریش ہو تو پھر عبادت کا مزہ زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے؟ اور اگر تھکا ہو تو وہ چاہتا ہے بوری سر پہ اٹھائیے، پھینکو اور فارغ ہو جائے. کوئی ایسی ضرورت نہیں. نمبر 13، سائی کے لیے وضو ضروری نہیں. سائی کے لیے وضو کرے تو اچھا ہے، بلکہ سارا دن باوضو رہے تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن سائی کے لیے وضو شرط نہیں. نہ بھی کرے انشاءاللہ سائی مکمل ہے. نمبر 14، اور اسی پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ کل. حج میں جو طواف زیارت کرنا اس کے ساتھ سائی ہے کہ نہیں؟ بولو، کس وقت کرنی ہے؟ طواف سے پہلے یا بعد میں؟ اگر کوئی شخص سائی پہلے کرے، طواف بعد میں کرے، تو اس پر کتنے دم ہے؟ کچھ بھی نہیں. امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے طواف سے پہلے سائی کرے. یہ طواف اور سائی ہے طواف زیارت کی. اور اسی طرح یہ آگے کیا، یہ پیچھے کیا. آپ نے ایک ہی جواب دیا، لا حرج. لا حرج سب کو ہو. کیا مطلب؟ کوئی حرج. وہی اردو والا، کوئی حرج نہیں، نہ گناہ نہ دم، کچھ بھی نہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو، افضل یہ ہے پہلے طواف ہو بعد میں سائی ہو، لیکن ضروری نہیں. اور آپ نوٹ فرمائیں گے کہ بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے بندے کو. کسی وقت آپ دیکھیں گے طواف میں زیادہ رش ہوتا ہے، کبھی سائی میں زیادہ ہوتا ہے. کمزور ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، تو اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پہلے سائی کر لے تو انشاءاللہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی حرج ہے.
بات کو انشاءاللہ یہیں روکتے ہیں. کل ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے حج کا طریقہ، اور اس میں سے کافی باتیں تو طواف سعی کی آئی گئی. ہاں ایک بات اور سن لیجیے اس آج کے سبق کے حوالے سے، حجامت اس کے بارے میں اختیار ہے مردوں کے لیے، چاہے تو منڈوا لیں چاہے تو کٹوا لیں. اور کٹوانے اور منڈوانے میں یہ بات یاد رکھیں، منڈوانا ہے تو سارے سر کا، کٹوانا ہے تو یہاں سے، یہ غلط ہے. اور اگر حج میں اور احرام سے، عمرے کے احرام سے فارغ ہونے میں تھوڑا وقت ہو تو پھر منڈوائے نہیں. 7 کو گیا 6 کو گیا، عمرے کے احرام سے فارغ ہوا، اب سر کو منڈوائے نہیں، 1-2 دن میں تو بال نہیں آئیں گے. انشاءاللہ الرحمن اب ارادہ ہے کل 8 تاریخ سے بات شروع کریں گے کہ مینا کو انشاءاللہ جانا ہے. پھر مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، پھر طواف زیارت، طواف وداع اور طواف وداع، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آسانیاں. تو زیادہ لوگ صرف کل تک ہیں درس میں. جو لوگ پرسوں بروز ہفتہ ہوں گے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. پرسوں جو ہوں گے درس میں، جو صرف کل تک ہیں درس میں. چلیے میں انشاءاللہ کچھ، اللہ مجھے توفیق دے، کوشش کروں گا کہ جو جانے والے ہیں کچھ لے کے جائیں، اور اللہ مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری گفتگو جو کی گئی سنی گئی اس میں جو غلطی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو بات ٹھیک عرض کی گئی اللہ کہنے اور سننے والوں کو اس کا اجر و ثواب دے. کہنا اور سننا قبول فرمائے. اے مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہونا، یہاں دین کی بات سننا سنانا، اے رب ذوالجلال آپ گواہ ہیں، اتنا بڑا اعزاز ہے، ہم اس کے لائق نہیں. اللہ آپ گواہ ہیں، ہم اس کے لائق نہیں. لیکن جب آپ نے یہ اعزاز ہم ناکاروں کو دیا ہے تو اس کو قبول فرمائے. اے اللہ جب یہ اعزاز دی ہے تو قبول فرمائے. ارے اللہ روز قیامت ہماری بربادی کا، ہمارے مواخذہ اور عذاب کا سبب نہ ہو، معافی کا سبب ہو، آپ کے راضی ہونے کا سبب ہو. ارے اللہ دنیا میں پریشانیوں کی دوری کا، گناہوں کی معافی کا، آسانیوں کے آنے کا اپنی رحمت سے سبب بنا دے. اور اے اللہ موت کے آخر تک اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنا ہمارے نصیب میں فرمائے. اللہ آپ گواہ ہیں، ہم اس قابل نہیں. اللہ ہم اس قابل نہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں. اب بھی آئے ہیں تو آپ لائے، اب بھی آئے ہیں تو آپ لائے. بیٹھ جائیے. اب بھی آئے ہیں تو آپ لائے ہیں. اللہ آپ گواہ ہیں، ہم اس قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن آپ نے رحمت فرمائی ہے. اے اللہ اب ایک دفعہ رحمت فرما کے اس سے محروم نہ کر. اے اللہ محروم نہ کرنا. یا اللہ موت کے آخری دنوں تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت سے، ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، تمنگری کی حالت میں، آپ کی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی. اے اللہ ایمان، صحت، تمنگری سے موت کے آخر تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنا ہمارے نصیب میں. اور اللہ اسی بات کا سوال اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہووں دامادوں کے لیے، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، بہن بھائیوں، ان کے اہل و عیال، سارے محبت کرنے والوں کے لیے، حضرات اساتذہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ بیماریوں سے نجات دے. اے اللہ بیماریوں نے ستا رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے. اے اللہ کبھی اس طرف سے بیماری، کبھی اس طرف سے بیماری. اے اللہ ہوش خراب کر رہی ہیں. اے اللہ ان سے نجات دے. اے اللہ جتنی زندگی آپ نے مقدر کی ہے، ایمان والی ہو، عافیت والی ہو، صحت والی ہو، آپ کی توجہ والی، عبادت والی ہو،
اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی ہو. اے اللہ اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی ہو. اے اللہ اپنا محتاج بنا, اپنا ذلیل بندہ بنا, اور کائنات میں کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا. اے اللہ کائنات میں کسی کے سامنے گردن نہ جھکے اور آپ کے روبرو گردن نہ اٹھے. اے اللہ اپنے حضور گردن جھکائے رکھ, اور کائنات میں کسی کے سامنے نہ ہاتھ بڑھے نہ گردن جھکے. اے اللہ ہاتھ اٹھے آپ کے لیے, گردن جھکے آپ کے لیے. یا اللہ اس ذلت سے بچا لینا, یا اللہ اس ذلت سے بچا لینا. یا اللہ ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہاتھ آپ کے سوا کسی اور کے لیے بڑھے, اور اس زندگی سے پناہ مانگتے ہیں کہ گردن آپ کے سوا کسی اور کے لیے جھکے. یا اللہ اپنے حضور جھکائے رکھ, اپنے حضور ہمارے ہاتھوں کو پھیلائے رکھ, لیکن اپنے یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. اللہ ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہسپتالوں والی زندگی سے, عدالتوں تھانوں جیلوں والی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں, مسکین ہیں, ذلیل ہیں. اے اللہ آپ سے عاجزانہ التجا ہے, ہسپتالوں, عدالتوں, جیلوں, تھانوں, گناہ والی جگہوں, ذلت والی جگہوں, اے اللہ ایسی جگہ والی زندگی ہمارے نصیب میں نہ کرنا, نہ کرنا, نہ کرنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے ایمان سے, عافیت سے, عزت سے, بے نیازی تونگری سے, اور جب موت دینی ہے تو اپنی رحمت سے ایمان, عافیت, صحت, تونگری, ہدایت کے ساتھ موت دے. اور یہی بات ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ان کے اہل و عیال کو, ہمارے حضرات اساتذہ, ہم سے محبت کرنے والوں کو, ہم سے خیر خواہی کرنے والوں کو, اے اللہ جتنے دشمن ہیں, حاسد ہیں, بغض رکھنے والے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اور اے اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں, ہمارے ساتھ ناجائز زیادتی کرتے ہیں, اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا. اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا. اے اللہ جو ناجائز تنگ کرتے ہیں, بیجا ظلم کرتے ہیں, اے اللہ بیجا ظلم کرتے ہیں, اے اللہ ان بدبختوں کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ آپ کافی ہو جائیں, پوری کائنات مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتی. اے اللہ ان میں اپنی قدرت کے نشانات دکھا. اے اللہ ان میں اپنی قدرت کے نشانات دکھا. اے اللہ جو ہمارے ساتھ ناجائز زیادتی کریں, ظلم کریں, اے اللہ ناجائز دشمنی کریں, اے اللہ ان کو ایسی چھوڑ دیجئے. اے اللہ انہیں ایسی سنگین سزا دے, باقی بدبختوں کے لیے انہیں نصیحت اور عبرت بنا دے. اور اے اللہ پوری زندگی رائی برابر کسی پر ظلم کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو. اے اللہ رائی برابر کسی پر ظلم نہ کریں, رائی برابر کسی پر ظلم نہ کریں. اور اے اللہ کوئی بدبخت ہم پر معمولی ظلم بھی نہ کر پائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو عافیت دے, صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم کمزوروں کی, کمزور بیٹیوں پر نظر کرم فرما. اے اللہ ان کے ایمانوں کی, ان کی جانوں کی, ان کی عصمتوں کی, ان کی عزتوں کی, ان کے بال بال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی امانت آپ کے سپرد کی ہے, اور اے اللہ آپ امانتوں کو ضائع نہیں کرتے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو دین پر پابند کر. اے اللہ ان کو دین پر پابند کر. اے اللہ کتاب و سنت سے جوڑ دے. اے اللہ ہمارے بیٹوں پہ رحم کر. اے اللہ ان کو سرفراز و سربلند فرما. اے اللہ دین دنیا میں انہیں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ دیکھیں تو دل خوش ہو جائیں, آنکھیں باغ باغ ہو جائیں, مر جائیں تو ہماری یہ صدقہ جاریہ بنے. اے اللہ ہماری اولادیں ہمارے یہ باعث عذاب نہ بنے.
اے اللہ ایسی اولادوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے یہ باعث عذاب بنے. اے اللہ دین والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اے اللہ آپ کے ڈر والی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تابعداری والی اولاد عطا فرما. اے اللہ ان میں دین 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 جاری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں سے بے دینی کا نام و نشان مٹا. اے اللہ بے حیائی کے ساز و سامانوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما. اے اللہ نہ گھر سے بے دینی اٹھے نہ باہر سے آئے. اے اللہ نہ اندر سے کوئی برا پیدا ہو نہ باہر سے کوئی آئے. اے اللہ ہماری بہوؤں پہ رحم فرما، ہمارے دامادوں پہ رحم فرما. اے اللہ لوگوں کی امانتیں بہوؤں کی صورت میں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اے اللہ ان امانتوں کی ٹھیک طرح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان امانتوں میں خیانت نہ کریں. اے اللہ ان امانتوں میں خیانت نہ کریں. اے اللہ ان امانتوں کے حق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ پھول ہیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اے اللہ یہ پھول گندے نہ ہو جائیں. اے اللہ یہ پھول بدبودار نہ ہو جائیں. یا اللہ پھول رہیں پھول رہیں پھول رہیں. اے اللہ ان میں تقوی کی خوشبو دے. اے اللہ دین کی خوشبو دے. اے اللہ دین کی سرسبز و شادابی دے. اے اللہ ان میں سے کوئی برا نہ ہو، بے حیا بے غیرت بے دین نہ ہو. اے اللہ ان کو دین والا بنا. اے اللہ ان کو دین والا بنا. اے اللہ ہماری نسلوں میں دین 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 جاری فرما. اے اللہ بے دینی کا نام و نشان مٹا. اور اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما. اے اللہ جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، علیین میں داخل فرما. اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ اپنی نظر کرم فرما، ان کی بیویوں پر، ان کی بیٹیوں پر، بچیوں پر، بہوؤں پر، دامادوں پر، پوتے پوتے، نواسی نواسی. اے اللہ جو کچھ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہی کچھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں. اے اللہ ان کو خوب خوب عطا فرما. اور اے اللہ جو ہم سے دین کے لیے محبت کرتے ہیں، ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ وہ سب کچھ اپنی رحمت سے انہیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادیاں، نانا نانیاں، پھوپھیاں خالائیں اور ان کے اوپر والے، اے اللہ سب پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ جو حالت اسلام میں فوت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اور اے اللہ جو گناہ گار تھے لیکن ایمان والے تھے ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما. اے اللہ امت اسلام پہ رحم فرما. اے اللہ امت اسلام پہ رحم فرما. امت کے بیماروں کو شفا دے. امت کے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. امت کے دکھوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین نے، رشتہ داروں نے، دیگر لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہم نالائق کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن لوگوں نے اچھا گمان کیا. اے اللہ ہم اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی رحمت سے آپ سے التجا کرتے ہیں. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے التجا کی ہے، اے اللہ ان تمام کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ اپنی اولادوں اور خصوصاً بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں. اے اللہ ایسے حضرات و خواتین کی مدد فرما، ان کی بیٹیوں کے لیے بابرکت باعزت نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کی ایک بڑی تعداد اولاد کے بگاڑ کی وجہ سے نہایت پریشان ہے. اے اللہ ایسے ماں باپ پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. اے اللہ اولاد کے بگاڑ کو سدھار دے. اے اللہ ان سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ان سب کی اصلاح فرما. اے اللہ کسی مسلمان کو اولاد کے بگاڑ کا عذاب نہ دے. اور اے اللہ جو اس عذاب میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں نجات دے. اے اللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی بزرگ جوان بچے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان سب کو عافیت دے. اے اللہ جیلوں میں تھانوں میں ناجائز بند ہیں، مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اے اللہ ان کی نصرت فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما. ظالموں کا نام و نشان مٹا.
اے اللہ حج اور عمرہ کے جن کو آپ لائے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کے دین کی، ان کی عزتوں کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ شرک سے انہیں بچا، اخلاص کی نعمت سے نواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ آنے والے تمام حضرات و خواتین ان کے دامنوں سے اپنی رحمت سے لبریز فرمانا، اے اللہ کوئی حج اور عمرہ کے آنے والا محروم اور بدبخت نہ جائے، اے اللہ ہر حادثہ سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے سب کو محفوظ فرمانا، اے اللہ سعودی عرب کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما، اور اے اللہ جو حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو حاجیوں سے دشمنی کریں، مکہ مدینہ سے دشمنی کریں، ان کا نام و نشان مٹا، اے اللہ اب حج میں اور حج کے بعد اس ملک کا امن اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، ان کے جو بہی خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کا نام و نشان مٹا، اے اللہ ہماری دنیا سدھار دے، ہماری آخرت سدھار دے، اے اللہ دنیا سدھار دے، آخرت سدھار دے، اے اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمانا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت ہماری زبانوں پر اپنی رحمت سے جاری فرمانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچانا، یا اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لے کے آئے ہیں، یا اللہ اسی طرح آپ کے حوض کوثر پہ لے جانا، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت ہم نالائقوں کے نصیب میں فرمانا، اور پلسرات پر آگ کے پیچھے پیچھے ہم نالائقوں کو بھی پار فرما دینا، اور جنات الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کسی کونے خدرے میں ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں، نسلوں کو، اہل اسلام کو جگہ عطا فرما، اور اپنا دیدار جنات الفردوس میں داخل کر کے نصیب میں فرمانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ بیٹھ جائیے، پانی پی کے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پانی پینے کی اجازت دیجیے، طواف میں جائز ہے تو درس کے بعد تو جائز ہونا چاہیے۔ پانی پی کے انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی، ان کی طرف سے التماس آئی ہے، حافظ مشتاق احمد صاحب پروفیسر، کہ ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بزرگ ساتھی اور تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، نیک حاجات پوری کرے، پریشانیاں رفع کرے۔ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا میرے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو اجازت کے واقعات ہیں ان سب میں ان کی طرف سے حج اور عمرے کا ذکر ہے جنہوں نے اپنا حج اور عمرہ نہ کیا۔ جو کر چکے ہوں، میرے علم میں ایسے کسی شخص کے بارے میں حج اور عمرہ کے بارے میں
حج اور عمرہ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ سعی میں صفا پر رکنا ہے، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، تو سوال یہ ہے کیا ہر جگہ رکنے پر دعا ہے یا ایک مرتبہ؟ جواب یہ ہے ہر مرتبہ رکنے پر دعا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس بارے میں عام قاعدہ اللہ مالک کی توفیق سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ حج اور عمرہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً دعا کی وہ قبولیت کی جگہ ہے، اور قبولیت کا وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور ساتھ یہ بھی ہے اگر کوئی شخص نہیں کرتا حج عمرہ ہو جائے گا، لیکن ایک فضیلت سے محروم رہا۔ جمرات کو کنکریاں مارنے کا مسئلہ اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ طواف زیارت میں سعی بھی ہوتی ہے۔ مسجد تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے مکہ شریف میں رہنے والے حاجیوں کا جا کے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ۔ اس بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے کے مطابق یہ درست ہے، دوسری رائے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں۔ دونوں رائوں کے پس منظر میں یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، خواتین والی بیماری، وہ 8 تاریخ تک اپنی ماہواری سے پاک نہ ہوئی، پریشان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا عمرہ چھوڑو، غسل کرو، بال کھولو، غسل کرو اور حج کا احرام باندھو۔ 10 تاریخ کو وہ پاک ہوئیں، طواف زیارت اور سعی کی۔ 13 تاریخ کو روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں نے عمرہ اور حج کیا ہے، میں نے صرف ایک حج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ تمہاری ایک سعی اور ایک طواف، اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالی نے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، میں نے الگ سے عمرہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ مسجد تنعیم، مسجد عائشہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے احرام باندھا، آ کے طواف، سعی، عمرہ مکمل کیا اور واپس آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ ان کے انتظار میں رہا۔ وہ واپس آئیں تو پھر آپ نے سفر پر روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ عمرہ کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں اما عائشہ نے کیا ہم بھی کریں گے۔ جو حضرات کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایکسیپشنل کیس ہے، استثنائی کیفیت ہے۔ اب بھی اگر کوئی خاتون آئے اپنی بیماری کی وجہ سے طواف سعی کر کے عمرہ نہ کر پائے، حج پہ چلی جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کا انتظار کرتے رہے، دیگر صحابہ انتظار کرتے رہے، ان کے بھائی عبد الرحمن ساتھ تھے، ان میں سے کسی کا عمرہ کرنا ثابت نہیں، ان کا ثابت ہے۔ تو اب اگر کسی کی وہی کیفیت ہو تو وہ کرے، دیگر نہ کرے۔ شاید آپ پوچھیں تیری رائے کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ باہر کے دلیل کی روح سے جو بات اللہ ہدایت دے ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ عام عمرہ حج کرنے والے عمرہ کے لیے نہ جائیں، مکہ شریف میں رہیں، طواف کریں، دعائیں کریں، نفل پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں،
وہی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ جو حضرات مکہ شریف سے عمرہ کر آئے ہیں وہ عمرہ حج تمتع کا ہو گیا۔ اب مکہ شریف جانا ہے تو کیا عمرہ کرنا لازم ہے؟ توجہ فرمائیے اور اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات عرض کر سکوں۔ یہ حضرات جو اب تشریف لے جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں مکہ شریف، یہ حج کی نیت سے تو سب ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مکہ شریف میں داخل ہو حج یا عمرہ کی نیت سے، وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اگر احرام کے بغیر جائے گا تو دم پڑے گا۔ اب دو قسم کے احرام ہیں، دونوں میں سے کون سا احرام باندھے؟ یا عمرے کا یا حج کا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں جا کے عمرہ نہ کر پاؤں گا، 2-3 دن باقی رہیں گے، تو پھر وہ حج کے احرام میں چلا جائے، لیکن کیا کرے؟ احرام میں باقی رہے، اس کو کھولنا نہیں۔ کیونکہ ہر شخص، پھر سنیے، جو مکہ شریف جا رہا ہے حج یا عمرہ کی نیت سے، وہ میقات جو ہے اس کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا۔ تب وہ احرام میں جائے، اگر عمرہ نہیں کرنا، احرام میں رہے، 8 تاریخ کو مینا چل جائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے اس پر کچھ نہیں۔ لیکن یہ لازم ہے کہ احرام کب پھر کھولنا ہے؟ 10 تاریخ کو کنکریاں، قربانی، حجامت کروا کے، اور اگر اتنی دیر احرام برداشت نہیں کرتا تو پھر دوسری راہ جا کے عمرہ کرے، عمرہ بھی مل گیا اور 2-3 دن چھٹی کے بھی مل گئے، باہر کے اب جو اس کی طاقت میں ہے وہ کر لے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت کرنے گیا ہے، خدشہ ہے کہ رات کو مینا میں نہیں پہنچ پائے گا، تو مشورہ یہ ہے وہ واپس آ جائے، کیونکہ اگر مینا میں رات نہ رہے گا تو دم پڑ جائے گا۔ اس لیے، اور جو طواف افاضہ ہے اس کے یہ پابندی نہیں کہ اسی دن ہو، اعلیٰ افضل شاندار یہ ہے کہ 10 ہی کو ہو، لیکن وہ 11، 12، 13 کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ واپس آ جائے، دوبارہ جب بھی ممکن ہو جا کے طواف زیارت، طواف سعی، طواف زیارت یا طواف افاضہ اس کا نام وہ کر لے۔ ایک شخص نے طواف کیا، درمیان میں وضو نہ رہا اور اس نے طواف جاری رکھا۔ اب پوچھ رہا کیا کرے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر۔ اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ طواف کے بغیر، وضو کے بغیر بھی طواف ہو جاتا ہے، لیکن میں اس بارے میں کچھ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے طواف کو میں ہوئی غلطی اگر ہے تو وہ معاف کر دے۔ توجہ کیجئے، کسی بہن کا سوال ہے اور اچھا سوال ہے، شاید اس میں کتنوں کو فائدہ ہو جائے۔ کوئی بہن یا بیٹی یا ماں اپنے گھٹنوں کی درد کی وجہ سے روضہ شریف نہیں جا سکتی، تو کیا اس پر کوئی گناہ؟ کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تکلیف دینا تو نہیں چاہتے، کوئی گناہ نہیں۔ جہاں ہے وہیں سے دروشی پڑھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، رب کے فرشتے پہنچانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو رش میں اذیت نہ دے۔ عمرہ کی بات مکہ شریف سے جانے پر اس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ یہ بات کل بھی اللہ نے چاہا تو آئے گی۔ طواف زیارت اور طواف وداع اکٹھے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کرتا، 13 کو یا 12 کو جب نکلتا ہے طواف وداع، طواف زیارت اکٹھا کر لیتا، کوئی عرض نہیں۔ لیکن افضل شاندار اعلیٰ یہ ہے طواف زیارت 10 کو
اور طواف ودا جانے کے وقت. حاجی جو ہے اس کے لیے یہ جو حجامت کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہاں اپنے ملکوں میں ہم سورج چاند نظر آنے کے بعد 10 دن حجامت سے ناخن ترشوانے سے گریز کرتے ہیں. حاجی کے لیے یہ صورت نہیں ہے. وہ اپنا کام جہاں جہاں ضرورت پڑے اپنے ناخن ترشوائے حجامت کروائے. وہ اس پابندی سے مستثنا ہے. پاکستان سے آنے والوں کا میقات یلملم ہے. سوال میں لکھا ہے تو ہم نے تو وہیں سے پاکستان سے احرام باندھ دیا. سنیے اور فائدہ اللہ کی توفیق سے اٹھائیے. ایک ہے احرام کی چادروں کا بدلنا، ایک ہے لبیک پکارنا. ابھی آج کے درس میں ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں کہاں سے بدلی؟ بولو، یہاں سے. اور میقات کون سا ہے؟ تو پہلے احرام کا لباس پہننا یہ سنت سے ثابت ہو گیا اور آسانی بھی ہے. لیکن لبیک وہاں پکارنا ہے. تو جو حضرات پاکستان سے آئے، لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی ایئرپورٹ سے گھر سے غسل کر کے احرام پہن کے آ جائیں، کوئی حرج نہیں. اور وہ گھر سے جو احرام پہننے کے لیے جلوس نکالنے کے لیے نہیں حاجی صاحب جا رہے ہیں، یہ ستیہ ناش کرے گا نا. اس لیے نہ کوئی جلوس نہ کوئی نکال کے آئے. اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو باقی عمارت سیدھی ہو کیسے ہو؟ اگر کس نے کیا تو توبہ کرے. خیر، تو احرام کی چادریں گھر سے پہن آئے، سنت سے ثابت ہو گیا. لیکن لبیک جو پکارنا ہے وہ میقات جو جب بحری جہاز سے آتے تھے تو میقات یلملم تھا. اب جو ہوائی جہاز سے آتے ہیں میرے علم کے مطابق، کیوں بیٹا پتا ہے کسی کو تو بولے، اب جو جہاز جاتا ہے یہ طائف کے راستے سے جاتا ہے. اور طائف سے پہلے ایک جگہ ہے السیل الکبیر، وہ میقات ہے. اس کے اوپر جب جہاز پہنچتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی پاکستان سے احرام باندھ کے آگے، اب ان پر کوئی دم ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور باقی لوگوں کو جب آنے والے ہوں تو ان کو خبر کریں. یہ یہاں سے جا کر عمرہ کرنے کی بات گزر چکی ہے. یہ سفید کاغذ ہے، یہ شاباش کے لیے. ایک قربانی یہاں ہے تو کیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں قربانی؟ جواب یہ ہے یہاں کی قربانی ہے حج کی، کہ اللہ پاک نے ایک ہی سفر میں 2 نعمتیں دی، حج بھی ہوا، عمرہ بھی ہوا. اس کا تعلق اس قربانی سے نہیں. جو صاحب استطاعت ہے، جن میں ہمت ہے، ان کی قربانی وہاں بھی ہے. تو اب وہاں قربانی کے لیے کسی کو تاکید کر دیں. میقات سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی جگہ کا نام ہے یا سمت کا ہے؟ میقات ہے وہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. تو جتنے مواقیت ہیں، میقات کی جمع ہے، پلورل ہے مواقیت. اور یہ ہر ایک علاقے کے لوگوں کے لیے جدا جدا احرام باندھنے کی جگہ ہے. استلام 8 دفعہ ہے. جب طواف شروع کیا، بسم اللہ اللہ اکبر. طواف پہلا ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، پھر اس طرح ہر چکر کے شروع میں استلام ہے، پھر آخری جب چکر ختم کیے تو پھر استلام، پھر اس کے بعد زمزم پینا ہے اور سر پہ ڈالنا ہے، پھر استلام کرنا ہے. کتنے 9 ہو گئے؟ پھر تو 9 ہو گئے میرے خیال میں. جی
بیٹھے ٹھہر جائیں. سوال یہ ہے کیا زمزم پینے کے ساتھ سر پر احرام پانی ڈالنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے اگر ڈالیں تو انشاءاللہ ثواب ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پانی ڈالا. اگر نہ ڈالیں تو انشاءاللہ طواف میں کوئی کمی یا جرمانہ نہیں. احرام بغیر مجبوری کے بھی بدلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مجبوری والی بات کا ہونا ضروری نہیں. ایک آدمی اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر روز کپڑے تبدیل کرتا ہے، احرام بھی چاہتا ہے ہر روز بدلوں تو بدل. اسی طرح لکھا ہے کہ یہاں جو احرام ہے میرے پاس اس کا عرض جو ہے چھوٹا ہے، مکہ شریف میں بڑے عرض کا ہے، بالکل جا کے بدلے، کوئی حرج نہیں. طواف زیارت 13 کو کر سکتا ہے. یہ جوتی والی بات ہے، اچھی طرح نوٹ فرمائیں، پہلے بھی ایک دن عرض کی تھی. عام مشہور یہ ہے کہ ہوائی چپل کینچی جوتی ہی پہننی ہے. اللہ پاک مجھے صرف ٹھیک بات کہنے کی توفیق دے. اس بارے میں ٹھیک بات یہ ہے، بیٹا اٹھانا، میں بے ادبی کرنے لگا ہوں لیکن بے ادبی کے لیے نہیں تاکہ بات سمجھ نیچے کر سکے. احرام کی حالت میں پاؤں کے بارے میں جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں. احرام کی حالت میں ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے. یہ پاؤں کا مزید اوپر ہو جاؤ، چھوڑ دو. یہ پاؤں کا اوپر والا حصہ، بیٹا بیٹھ جاؤ. پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کا ننگا ہونا عام مشہوریہ یہ ننگا ہونا چاہیے. میرے علم کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتی نہ ہو وہ موزے پہنے. وہ موزے پہنے فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اور وہ ان موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹے. ٹخنوں کے نیچے سے کاٹے گا تو یہاں سے کاٹے گا نا. تو یہ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ننگا ہوگا یہ ڈھانپا ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ میرے علم کے مطابق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق حالت طواف میں جس جوتی کی ممانت ہے وہ ہے جس کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپے جائیں. اگر ٹخنے ننگے ہیں تو باقی پاؤں کا اوپر والا حصہ ڈھانپا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. دس تاریخ کو طواف زیارت کیا تو فوراً واپس جانا چاہیے. رات مینا میں جا کے رہنی ضروری ہے. ایک شخص کا بہنوئی بے روزگار ہے، دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ہمارے اس بھائی کو رزق حلال فراخ پاکیزہ عطا فرمائے. والد صاحب 10 سال سے شدید درد میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا ہو. طواف اور سعی مکمل کر کے پھر حجر اسود کی طرف جانا یہ ثابت نہیں. جو ثابت ہے طواف کے شروع میں، ہر چکر کے شروع میں
اور طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد طواف اور سعی دونوں کے بعد جانا میرے علم کے مطابق یہ ثابت نہیں. زمزم کا کھڑے ہو کے پینا، اس بارے میں جو بات ابھی سبق میں گزری وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو روکا، زمزم پینے کی جگہ جہاں پانی تھا وہاں تشریف لے گئے، وہاں کھڑے کھڑے پیا. خصوصاً پانی پیتے ہوئے زمزم کا کھڑے ہونا میرے علم میں ثابت نہیں. جو بات ثابت ہے کہ جب آپ زمزم پینے کی جگہ پر تشریف لے گئے تو آپ نے کھڑے کھڑے زمزم کا پانی پیا. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے تو دعا کی ہے، اب جن کے بچے نہیں ان کا بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو نیک اولاد دے. اور ہمارے بھائی نے یہ التجا کیا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک متقی جڑواں بچے دے. اللہ جڑواں سے بھی زیادہ دے. اللہ کے خزانوں میں اللہ 3 4 دیں. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی، لیکن نیک ہوں. نیک نہیں تو نہ 1 کا فائدہ ہے، نہ 4 کا فائدہ، نہ 10 کا فائدہ. اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے جو نیک نہ ہو. جو سوال مجھے سمجھ میں آیا ہے، اگر میں غلطی، کہ والد صاحب کی طرف سے حج کر چکا ہے، اب دادا جان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے. اگر اپنا حج کر لیا ہے تو اس کے بعد والد صاحب جنہوں نے حج نہیں کیا ان کی طرف سے کرنا بہت بڑی نیکی ہے. پھر اگر دادا جان کی طرف سے کرے، انہوں نے حج نہیں کیا تھا اپنا کر چکا ہے، تو بہت بڑی نیکی ہے. اور ان کی طرف سے حج کرنے والا خود نیکیوں سے محروم نہ ہوگا، ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے بھی ہوگا. اور میں چاہتا ہوں اس سوال کے بعد مجھے اجازت دینا، میں نے وضو کرنا ہے اور پھر آپ کے نماز کے لیے آنا ہے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا تیمم کرے؟ نہیں. تیمم کی جو اجازت ہے اس وقت ہے جبکہ پانی میسر نہ ہو یا آدمی بیمار ہے کہ پانی کے استعمال سے تکلیف میں اضافہ ہو. اب جگہ کا دور ہونا یعنی ایسی دور نہیں کہ جو اس کے رسائی سے باہر ہو. اسی طرح جماعت کو باقی جماعت جانے نہ پائے، یہ ٹھیک نہیں. تیمم کی ایک صورت یہ ہے کہ پانی میسر نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے شدید ہونے کا اندیشہ ہے. تو طواف میں ایسی دونوں کوئی باتیں نہیں، اس لیے جا کے وضو کرے پھر آ کے طواف کرے. اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ایسا کام نہ کرے جس سے اصل کام ہی خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی غلطی کو معاف فرمائے.